بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس اور بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی نوید لے کر آتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اسی میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن رمضان کا آغاز کیسے ہوا، سب سے پہلا رمضان کن حالات میں رکھا گیا اور اس مہینے کی برکات اور احکامات کیسے نازل ہوئے، ان تمام سوالات کے جوابات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کیسے شروع ہوا اور پہلی بار مسلمانوں نے رمضان کس حال میں گزارا۔ آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک بغیر سکپ کیے لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمضان کی ابتدا کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کیسے اور کب شروع ہوا۔ ناظرین، یاد رکھیں، رمضان المبارک کا آغاز در حقیقت اس لمحے سے جڑا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تھا، کیونکہ اسی لمحے سے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید دنیا میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہی وہ بابرکت لمحہ تھا جس نے رمضان کی عظمت کو قائم کر دیا اور اسے دیگر تمام مہینوں سے منفرد بنا دیا۔ ناظرین، وحی کے نزول کا یہ واقعہ 610 عیسوی میں پیش آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی تلاش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں تک غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں ذکر و فکر کر رہے تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور رمضان کی حقیقی فضیلت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات جو لیلۃ القدر کہلائی، قرآن مجید کی پہلی آیات کو نازل فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اور یاد رکھیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر اترتے ہیں۔ وہ طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت قرآن کا نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرأ یعنی پڑھ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور دوبارہ کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ 3 بار یہ عمل دہرایا گیا اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گہری کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ کی قسم
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تسلی تھے، بلکہ اس بات کی بھی گواہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے نیکی اور حق کے راستے پر تھے۔ یاد رکھیں، قرآن اور رمضان کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، مگر رمضان المبارک کو خاص اسی لیے بنایا گیا کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی کا آغاز کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت رمضان کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہے کہ یہ مہینہ صرف روزوں کا نہیں بلکہ قرآن کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور مکمل کرتے تھے۔ ان آیات اور واقعات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کی ابتدا وحی کی روشنی میں ہوئی، اور یہی وحی اس مہینے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے، قرآن سے جڑنے اور اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی اصل روح کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن کی شکل میں ایک رہنمائی دی، اور اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ رمضان کی برکتیں ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، یہ تو رمضان کی ابتدا کا تذکرہ تھا کہ رمضان کی ابتدا پہلی وحی کے ساتھ ہی ہو چکی تھی، کیونکہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان ہی کی رات کا نام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رمضان کے روزے وحی کے ساتھ فرض نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ آئیے آپ کو پہلے رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں عبادات میں بنیادی طور پر نماز، ذکر اور دیگر روحانی اعمال شامل تھے، مگر روزے کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت کا حکم دیا جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنی۔ یاد رکھیں، اسلام میں ہر عبادت کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے، اور روزوں کا حکم بھی محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، یہ آیت نہ صرف روزے کے فرض ہونے کی وضاحت کرتی ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی لازم تھا۔ اس کا مقصد صرف فاقہ کشی نہیں بلکہ انسان کو تقوی، صبر اور روحانی پاکیزگی کی طرف لے جانا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں نے اسے نہایت محبت اور فرما برداری کے ساتھ قبول کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرتے تھے، اور روزے کو بھی ایک عظیم نعمت اور برکت سمجھ کر اختیار کیا۔ اور پہلے رمضان میں مسلمان جو مدینہ میں ہجرت کے بعد نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے، انہوں نے پہلی بار مکمل مہینے کے روزے رکھے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزے رکھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس عبادت کے فضائل اور اس کے روحانی فوائد سے آگاہ کیا۔
یاد رکھیں اسلامی تعلیمات میں اکثر اوقات کوئی بھی نیا حکم ایک تدریجی طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے آسانی سے قبول کر سکیں۔ یہی معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہوا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو روزہ رکھنے یا فدیہ دینے کا اختیار دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں فرمایا، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ روزہ نہ رکھ سکتے وہ کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس کا بدلہ دے سکتے تھے، مگر بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا اور تمام اہل ایمان پر روزے فرض کر دیے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو بیماری یا سفر کی حالت میں ہوں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے روزے کو ایک ایسی عبادت بنایا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اور اس میں نرمی کا پہلو بھی رکھا تاکہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ناظرین، یاد رکھیں پہلے رمضان کے بعد یعنی روزہ فرض ہونے کے بعد روزے مسلمانوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئے۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور مسلمان اس مہینے کو خصوصی عبادات، تلاوت قرآن، دعا اور روحانی تربیت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث روزے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان محض ایک رسم نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ یاد رکھیں پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی عبادت عطا کی جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنی۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی عمل ہے جو صبر، تقوی، شکر اور اللہ سے قربت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہر رمضان میں مسلمان اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے رمضان میں قائم کی تھی۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نیکی، پرہیزگاری اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی اللہ کے قرب میں بسر کر سکیں۔ ناظرین، آپ نے پہلے رمضان کا تذکرہ ملاحظہ کیا کہ کیسے رمضان کی ابتدا ہوئی۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا رمضان کن حالات میں رکھا گیا۔ یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یاد رکھیں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو مدینہ منورہ میں مسلمان ایک نازک دور سے گزر رہے تھے۔ اگرچہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی سرزمین میسر آ گئی تھی جہاں وہ آزادانہ طور پر عبادات کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں بے شمار چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا تھا۔ مہاجرین کی اکثریت بے گھر تھی، مدینہ میں بسنے والے یہودی اور منافقین سازشوں میں مصروف تھے اور معاشی حالات بھی زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ ایسے حالات میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں نے پہلی بار اس بابرکت مہینے کو مکمل طور پر گزارا۔ یاد رکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں کا ماحول ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ مدینہ میں انصار نے مہاجرین کا شاندار استقبال کیا، مگر اس کے باوجود بے گھر اور بے روزگار مہاجرین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں ان کے گھر بار، مال و دولت، کاروبار اور جائیدادیں سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا، اور مدینہ میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس دوران مدینہ میں موجود یہودی قبائل اور منافقین بھی مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام یہاں مضبوط ہو، اور اسی وجہ سے وہ اندرونی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ مدینہ کے مشرکین بھی ان کی حمایت کر رہے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کو قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ معاشی مشکلات بھی ایک بڑا چیلنج تھا،
چونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے ان میں سے کئی افراد کو خوراک اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ میں زراعت اور تجارت کے وسائل محدود تھے اور مسلمانوں کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی بڑی جد و جہد کرنی پڑتی تھی۔ ان حالات میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، جو بظاہر ایک بڑی آزمائش تھی، مگر در حقیقت یہ مسلمانوں کے لیے روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ بن گیا۔ دوستو، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پہلا رمضان اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اسی مہینے میں اسلام کی پہلی بڑی جنگ بدر لڑی گئی۔ یہ مارکہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا اور اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ رمضان نہ صرف عبادت بلکہ قربانی، صبر اور جہاد کا مہینہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جب جنگ بدر کا وقت آیا تو مسلمانوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی۔ ان کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے، نہ ہی زیادہ تعداد میں گھوڑے اور اونٹ۔ اس کے برعکس قریش کی فوج جدید اسلحے سے لیس تھی، ان کے پاس بھرپور ساز و سامان تھا اور وہ ہر لحاظ سے زیادہ طاقتور نظر آ رہے تھے۔ مگر یاد رکھیں، ایمان کی طاقت کسی مادی چیز سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی چیز مسلمانوں کے کام آئی۔ یہ مارکہ پہلے رمضان کے دوران ہوا اور کئی مسلمان روزے کی حالت میں تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ سفر اور جہاد کے دوران روزہ نہ رکھا جائے، لیکن بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے روزے کی حالت میں ہی میدان بدر میں شرکت کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نہ صرف اللہ کے حکم پر عمل کریں بلکہ اپنی روحانی طاقت کو بھی مزید مضبوط کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ یوں کفار کو بدترین شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو ایک زبردست فتح نصیب ہوئی۔ یاد رکھیں، اس جنگ نے مدینہ میں اسلامی ریاست کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھیں تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ دوستو، بات کی جائے پہلے رمضان کے روحانی اور عملی اثرات کی، تو پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جس نے انہیں نہ صرف روحانی لحاظ سے بلکہ عملی زندگی میں بھی مضبوط بنایا۔ روزوں کا مقصد صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تربیت تھی جس کے ذریعے مسلمان صبر، ضبط اور قربانی کا درس سیکھ رہے تھے۔ یہ مہینہ ان کے لیے ایک آزمائش تھا، مگر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ رمضان المبارک کے روزوں نے ان میں نظم و ضبط، اتحاد اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا، اور اس کے بعد اسلام کا پیغام مزید تیزی سے پھیلنے لگا۔ دوستو، یہ پہلا رمضان اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ اس نے اسلامی معاشرے میں ایک نیا رواج متعارف کروایا، جہاں عبادات، صبر، قربانی اور جہاد سب کچھ ایک ساتھ شامل تھا۔ اس مہینے میں مسلمانوں نے اپنی روحانی اور جسمانی طاقت کو یکجا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک کڑا امتحان تھا، لیکن انہوں نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ روزے فرض ہونے کے بعد انہیں سخت حالات میں گزرنا پڑا، مگر انہوں نے نہ صرف اس فرض کو ادا کیا بلکہ رمضان کے دوران ہی جہاد میں بھی حصہ لیا اور فتح حاصل کی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام کا نظام عبادت اور زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مسلمان کسی بھی حالت میں اپنے دینی فرائض کو ترک نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، پہلا رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، مگر اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
آج بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر، ضبط، قربانی اور عبادت کی عملی مثال فراہم کرتا ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیروی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب پہلا رمضان آیا تو مسلمانوں نے انتہائی سادگی، خلوص اور عبادت کے جذبے کے ساتھ اس بابرکت مہینے کا آغاز کیا۔ چونکہ روزے پہلی بار فرض کیے گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ تاہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک مکمل اور عملی نمونہ تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے انہی کی ہدایات کے مطابق روزے رکھنے شروع کیے۔ پہلے رمضان میں سحر اور افطار کے لیے کسی مخصوص اہتمام یا دعوتوں کا رواج نہیں تھا۔ مسلمان جو بھی سادہ غذا میسر آتی اسی سے روزہ رکھتے اور کھولتے تھے۔ کھجور، دودھ اور پانی افطار کے لیے سب سے عام غذائیں تھیں، کیونکہ یہی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے وہ جو مکئی یا کسی اور قسم کی روٹی بھی کھاتے، مگر زیادہ تر افطار نہایت سادگی سے کیا جاتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو ابتدائی طور پر ایک خاص قاعدہ مقرر کیا گیا تھا جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ پہلے رمضان میں اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو وہ دوبارہ کچھ نہیں کھا پی سکتا، چاہے اسے بھوک یا پیاس لگتی ہے۔ سحری کی اجازت نہ تھی، بلکہ افطار کے بعد نیند آنے پر اگلے دن تک کھانے پینے کی ممانعت تھی۔ یہ قاعدہ مسلمانوں کے لیے خاصا مشکل ثابت ہوا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دن بھر کے روزے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے افطار کے بعد جلد ہی سو جاتے، اور پھر صبح تک نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پانی پی سکتے تھے، جس کی وجہ سے بعض اوقات جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی اور پھر سورہ بقرہ میں ایک نیا حکم نازل فرمایا جس میں اس سختی کو ختم کر دیا گیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ رات کے وقت سحری اور افطار کے بعد کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ فجر کی روشنی ظاہر نہ ہو۔ اس حکم نے روزے کو قدرے آسان کر دیا، اور اس کے بعد سحری اور افطار کا ایک باقاعدہ طریقہ قائم ہوا جو آج تک جاری ہے۔ یاد رکھیں، پہلا رمضان صرف جسمانی آزمائش نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی تربیت بھی تھی۔ مسلمان دن بھر صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی آنکھ، زبان اور دل کو بھی ہر برائی سے محفوظ رکھتے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ لغو باتوں اور برے اعمال سے بھی رکنے کا نام ہے۔ چنانچہ پہلے رمضان میں مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے، اور راتوں کو نوافل پڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت تراویح کی نماز کا باضابطہ طریقہ مقرر نہیں ہوا تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رات کے وقت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جب پہلا رمضان آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے صرف روزے رکھنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دن اور رات کو عبادات کے ذریعے گزارا، اور یہ درس دیا کہ رمضان کا مقصد صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ روحانی پاکیزگی اور اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے رمضان سے ہی عبادات کا خاص اہتمام کیا گیا، جس میں روزہ، دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت اور نوافل شامل تھے۔ روایات کے مطابق پہلے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں طویل قیام فرماتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ اسی دوران رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کی بنیاد بھی رکھی گئی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے رمضان میں چند راتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جماعت میں قیام فرمایا، اور جب صحابہ کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، تراویح کو باقاعدہ جماعت کی صورت میں قائم نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے باقاعدہ منظم کیا گیا اور 20 رکعت تراویح کو ایک مستقل عبادت کی شکل دے دی گئی۔ اسی طرح پہلے رمضان میں قرآن کی تلاوت کو خاص اہمیت دی گئی تھی، چونکہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام دن بھر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے۔ دوستو، یہی وہ روایات تھی جنہوں نے رمضان کو محض روزے کا مہینہ نہیں بلکہ روحانی تربیت، ذکر و عبادات اور اللہ کی قربت کا مہینہ بنا دیا، جو آج تک امت مسلمہ میں جاری و ساری ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ روزہ رکھنے کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن اس کی تفصیلات اور عملی شکل وقت کے ساتھ واضح ہوئی۔ جیسے جیسے اسلامی معاشرہ ترقی کرتا گیا، رمضان کے معمولات، عبادات اور اس کے ساتھ منسلک روحانی پہلو بھی زیادہ منظم ہوتے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار میں رمضان کی عبادات کو ایک ترتیب دی گئی، اور یہ مہینہ نہ صرف ایک روحانی تربیت کا ذریعہ بنا بلکہ اس میں معاشرتی فلاح و بہبود کے کئی نئے پہلو بھی شامل کیے گئے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز کی بات کی جائے تو پہلے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ چند راتوں میں باجماعت قیام فرمایا، مگر بعد میں اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جماعت کا سلسلہ روک دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلام پھیل چکا تھا اور مسلمان زیادہ ہو چکے تھے تو انہوں نے تراویح کی نماز کو جماعت کی صورت میں منظم کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز ایک مستقل عبادت کے طور پر جاری ہے، جس میں قرآن پاک کا مکمل ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طور پر مسلمان روزہ انتہائی سادگی سے افطار کرتے تھے۔ کھجور، پانی یا دودھ عام طور پر افطار کے لیے استعمال کیے جاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے مستحب طریقے اور دعائیں سکھائیں جو آج بھی امت مسلمہ میں رائج ہیں۔ مثلا روزہ افطار کے وقت کی دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، عام طور پر مسلمانوں میں مشہور ہوئی۔ یہ روایات وقت کے ساتھ زیادہ پختہ ہوئیں اور آج افطار کے وقت مسلمانوں میں اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ایک معمول بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے رمضان کے بعد اسلامی معاشرت میں ایک اور اہم اضافہ صدقہ فطر کا حکم تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غریب اور مستحق افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ہر شخص کے لیے بنیادی ضرورت کا انتظام ہو سکے۔ آج بھی یہ ایک مستحکم روایت کے طور پر جاری ہے اور دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے اختتام پر یہ صدقہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا اور یہ سلسلہ ہر سال جاری رکھا۔ اعتکاف کے ذریعے مسلمان دنیاوی معاملات سے مکمل علیحدہ ہو کر عبادات، دعا اور ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ خاص طور پر شب قدر کی تلاش میں یہ آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، پہلے رمضان کے بعد جیسے جیسے اسلامی ریاست مضبوط ہوتی گئی، رمضان المبارک کی عبادات میں مزید بہتری آتی گئی۔ مسلمان اس مہینے میں زیادہ عبادات کرنے لگے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا گیا اور سماجی سطح پر ایک خوبصورت اسلامی ثقافت پروان چڑھی۔ اور آج بھی رمضان پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک مقدس مہینہ ہے بلکہ یہ روحانی، جسمانی، سماجی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بھی بن چکا ہے۔
یاد رکھیں، رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے، اپنی اصلاح کرنے اور روحانی پاکیزگی اختیار کرنے کا سنہری موقع ہے۔ پہلا رمضان جب مسلمانوں پر فرض ہوا تو یہ نہ صرف ایک آزمائش تھی بلکہ صبر، استقامت، قربانی اور اللہ سے محبت کا امتحان بھی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رمضان کی اہمیت اور اس کی حقیقی روح اور بھی زیادہ واضح ہوتی گئی۔ ناظرین، یاد رکھیں، روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی عمل ہے جو انسان کو اپنی نفسیاتی خواہشات پر قابو پانے، اپنی سوچ اور کردار کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا کے لیے خود کو وقف کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یاد رکھیں، روزے کا مقصد صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ روحانی ترقی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ رمضان ہمیں تقوی، صبر اور شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے کس طرح اپنی روحانی اور اخلاقی بہتری کر سکتے ہیں۔ رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات دیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو فروغ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بنایا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں اور ایک بہتر انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔